مشکل تھا آنا. مجھے پتا ہے میں جیسے آیا ہوں تو کچھ لوگوں کو پتا ہے, کچھ لوگوں کو نہیں پتا. میرے پلستر جو ہے یہاں تک ہے, گھٹنا میرا فریکچر ہوا ہے, ٹوٹا ہے. تو میں نے سمجھا کہ نہیں, آج خاص دن ہے, اس لیے مجھے جانا چاہیے. اور ہم لوگ بڑی مشکل سے آئے ہیں. بہرحال خداوند کا شکر کرتے ہیں. یہ مشکلیں جو ہیں یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں جب تک ہم زمین پر ہیں. لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں خدا کے کلام کے مطابق کہ اچھی اور بھلائی کی بات یہ ہے کہ ان مشکلوں میں ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے. آمین. سو اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے. سب سے پہلے آپ سب کو میری اور میری فیملی کی طرف سے کرسمس بہت بہت مبارک ہو. ٹھیک ہے, بڑے سب نو مبارک ہوئے. سوائیں میرے ساتھ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. اور اس سے پہلے کہ ہم حوالہ پڑھیں, میں یسوع مسیح کی شان میں تھوڑے سے اشعار جو کل ہی میں نے لکھے تھے ضرور بتانا چاہتا ہوں. یوں میں نے لکھا, خدا نے مجھے توفیق دی. میرے مسیحا کی کیا بات ہے, میرے مسیحا کی کیا بات ہے, سب سے اونچی اس کی ذات ہے. جگمگ کرے یہ عالم سارا, جگمگ کرے یہ عالم سارا, نور کی ہر سو برسات ہے. پیدا ہوا ہے آج منجی دو جہاں, پیدا ہوا ہے آج منجی دو جہاں, خوشیوں سے بھری سہانی رات ہے. صدیوں سے تھا منتظر جس کا زمانہ, صدیوں سے تھا منتظر جس کا زمانہ, آج آیا وہ دیکھو دینے نجات ہے. میرے مسیحا کی کیا بات ہے, میرے مسیحا کی کیا بات ہے. زوردار تعریف یسوع مسیح کے لیے. پریز گاڈ, پریز گاڈ. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. سوائے مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا دوسرا باب اور اس کی 9ویں آیت سے لے کر 11ویں آیت تک تلاوت کریں گے اور خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے, سیکھیں گے. لکھا ہوا ہے, وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے, اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا, یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا. وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے, اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا, اور اس کے آگے گر کر اسے سجدہ کیا, اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور ملک اس کو نظر کیا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. ہاللیلویا. ایک بار خدا کے کلام کے لیے پھر سے تعریف جائے. پریز گاڈ. لارڈ خداوند آپ کو برکت دے. پریز ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. یہاں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع ہیرودیس کے زمانے میں پیدا ہوا یہودیہ کے بیت لحم میں, تو یہاں لکھا ہے, تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. کہاں سے آئے ہیں جی؟ وہ پورب سے, یعنی مشرق. اور یہ ملک جو ہے عرب کا ملک ہے. ایتھوپیا عرب اور ایک اور بھی ملک ہے. یہ 2-3 جگہ جو ہے یہ مشرق میں تھی. پورب مشرق, مشرق کی طرف ان لوگوں نے ستارے کو دیکھا ہے. اور مجوسی جو ہیں, آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ مجوسی ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ تھے. اس دور کے اسکالر, ایجوکیٹڈ لوگ,
یہ جادوگر بھی تھے اور ستاروں کا علم بھی رکھتے تھے، اور اس دور میں جب کوئی بڑی ہستی پیدا ہوتی تھی تو ستاروں کو دیکھ کر یہ گیس کرتے تھے، اندازہ لگاتے تھے، یہ پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی بڑی ہستی پیدا ہوئی، کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، یا کوئی نامور شخص جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ اور ہم نے پڑھا ہے اوپر لکھا ہے کہ یہ جا کر پوچھتے ہیں کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں ہم نے اس کا ستارہ دیکھا ہے اور ہم اسے سجدہ کرنے آئے۔ اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ خبر سن کر ہیرودیس جو ہے وہ پریشان ہوتا، اور وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ اس نے وہاں سارے کاہنوں کو اکٹھا کیا اور اس سے معلوم کیا ہے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے، اور انہوں نے بتایا کہ یہودا کے بیت لحم میں، کیونکہ کاہن جو تھے اس وقت کے پادری جو تھے وہ اس بات کو جانتے تھے۔ اور میرے ساتھ دیکھیں ذرا جلدی سے میکا کی کتاب، جو بات وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، میکا 5واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور یہی حوالہ جو ہے آگے متی کی انجیل میں کوٹ کیا انہوں نے یہیں سے بتایا ہے، انہوں نے بتایا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے 5:2، میکا 5:2 میں لکھا ہے، لیکن اے بیت لحم افراتا، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ آمین۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ اسی نبوت کو وہ وہاں بتا رہے ہیں کہ سینکڑوں سال پہلے میکا نبی کی معرفت جب ہیرودس سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے بائبل کے مطابق، تو انہوں نے فوراً بائبلز کھولی ہے، اور اسی بات کو وہاں مقدس متی کی انجیل میں لکھا گیا ہے۔ یہی حوالہ جو میں نے پڑھا وہ یہیں سے بتا رہے تھے کہ مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بیت لحم میں ہوگی، مسیح کی پیدائش جو ہے وہ بیت لحم میں ہوگی۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ اس میں بے شک وہ چھوٹا ہے علاقہ، لیکن خدا اپنے بندہ کے وسیلے سے کہہ رہا ہے کہ تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا، یعنی یسوع جو ہے وہ تجھ سے نکلے گا، اس قبیلے میں سے، اس علاقے میں سے، یہودا کے بیت لحم میں سے۔ اور جو بڑی خاص بات ہم نے پڑھی ہے، لکھا ہے اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہوگا، یعنی شروع سے وہ موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص پیدا ہونے والا ہے، یعنی یسوع مسیح، جس کی خبر سن کر ہیرودیس جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے، یہاں پر یہ آیت بتاتی ہے کہ اس کا مصدر زمانہ سابق یعنی قدیم الایام سے ہے۔ اور پھر آگے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ وہاں پر پہنچ کے انہوں نے ستارہ دیکھا ہے پورب میں، یعنی مشرق میں، اور وہ ستارہ ان کے آگے آگے چل رہا ہے۔ اور جو حوالہ میں نے 9 سے 11 آیت پڑھی ہے، وہاں پر لکھا ہے کہ وہ ستارہ اس گھر پر جا کر رک گیا، اور یہ ہزاروں سال پہلے کی بات، جس دور میں ہم آج رہ رہے ہیں، ماڈرن ایرا میں، ایسی اس وقت کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ جیسے ہر ایک چیز آج کے دور میں ایڈوانس ہو چکی ہے، موبائل، سیل فون، وائرلیس اور دیگر اور بہت ساری چیزیں، لیکن ہاں یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے خدا میں سے نکلتی ہیں، یعنی ان نجومیوں کو، ان مجوسیوں کو وہاں پر خدا ستارہ دکھا رہا ہے، اور وہ ستارہ خدا کے حکم کے مطابق ان کی رہنمائی کر رہا ہے، یعنی کوئی بھی دور اس وقت ایڈوانس نہیں ہے، دنیا نے کوئی بھی ترقی نہیں کی جیسے آج ہم ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں، لیکن تو بھی ہر ایک چیز جو ہے اس وقت بھی اور آج بھی خدا کے اختیار میں ہے، اور خدا نے اس ستارے کو نمودار کیا، اور وہ ستارہ جو ہے
ان کے آگے آگے چلتا ہے، یعنی خدا کے حکم کے مطابق خدا نے اسے بنایا ہے، اسے آرڈر دیا، اور وہ خدا کے آرڈر کے مطابق ان مجوسیوں کو وہاں تک لے گیا ہے جہاں پر وہ بچہ ہے. یعنی دور کوئی اس میں ایڈوانسمنٹ نہیں ہے، لیکن تو بھی خدا کی قدرت اور اختیار جو ہے وہ شروع سے ہر ایک چیز اسی کے انڈر ہے، اسی کے اختیار میں ہے. جس سائنس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ سائنس خدا میں سے نکلتی ہے. اگر آپ مقدس نوح کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ خدا ہی تھا جو نوح کو کشتی کا سائنس، اس کی انجینئرنگ اور ساری چیزیں بتا رہا. کیسی لکڑی ہوگی، اتنی ہائٹ ہوگی، اتنی لمبائی ہوگی، اور دیگر اور یہاں کھڑکی ہوگی، اس میں اتنے پورشن ہوں گے. یعنی خدا جو ازل سے ہے، شروع سے انجینئرز کا انجینئر ہے. اور بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ ہر ایک چیز اسی کے ہاتھ کی صنعت ہے. وہ ستارہ جو مجوسیوں کو گائیڈ کر رہا ہے، ہاں کوئی ایڈوانس دور نہیں ہے، کوئی بڑے بڑے سائنسدان آج کے دور کی طرح نہیں ہے، لیکن خدا جو انجینئرز کا انجینئر ہے، جو سائنسدانوں کا سائنسدان ہے، جو ایک ماہر استاد ہے، اور وہ ستارہ اسی کے ہاتھ کی صنعت ہے، اور اسی کے آرڈر کے مطابق وہ ان مجوسیوں کو وہاں تک لے گیا ہے جہاں پر یسوع مسیح ہے. کیسی عظیم اور اچھی بات ہے کہ بغیر کسی اور سپورٹ کے، بغیر کسی اور سہارے کے، خدا بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا ہمیشہ عجیب کام کرتا ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. اور یہ مجوسی جو ہے اپنے دور کے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کرسمس کا مطلب کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم کرسمس کیوں سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں، یہ بہت اچھی بات ہے. فار ایگزامپل کرسمس بابا ہے، یا کرسمس ٹری ہے، یا جتنی بھی اور دیگر چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہ بعد میں ہے. وہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے یسوع مسیح ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ جب اس وقت کوئی بڑی پرسنالٹی، کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی تھی تو ستاروں کو دیکھ کر یہ لوگ جان جاتے تھے کہ کوئی بڑا شخص پیدا ہوا ہے. اور آج جس وقت کی، جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں، جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ شخص کوئی چھوٹا نہیں ہے جو پیدا ہوا ہے، بلکہ یہ شخص بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ آج پیدا ہوا، اسی لیے خدا نے وہاں مجوسیوں کو بتایا ہے، خدا نے انہیں بتایا ہے، اور ہم نے یہاں پر پڑھا ہے میکا کی کتاب میں، جو پیدا ہوا ہے. It's a day of Jesus Christ. یہ دن یسوع مسیح کا دن ہے. اور وہاں پر ہم نے پڑھا کہ اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے، یعنی جو آج پیدا ہوا ہے وہ ازل سے ہے، وہ شروع سے ہی ہے، جو زمین پر آج آیا ہے، جسم جس نے اختیار کیا ہے. اور خدا نے مجوسیوں کو بتایا ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے. خدا نے بتایا ہے کہ میرا بیٹا زمین پر آیا ہے. اور ایک حوالہ دیکھیں. جی بھائی صاحب بس 10 منٹ اور. ہم سمجھتے ہیں شروع سے لیٹ چل رہا ہے تو پھر ہم جلدی وائنڈ اپ کر رہے ہیں. دیکھیے گا مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب، مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور آیت نمبر 51 سے پڑھوں گا. آیت نمبر 51 سے وہاں پر ہم نے پڑھا کہ جو پیدا ہوگا یا جو پیدا ہو چکا ہے، میکا کہہ رہا ہے کہ اس کا مصدر زمانہ سابق سے، ہاں قدیم الایام سے ہے. ہاں جب کچھ بھی نہیں تو وہ موجود ہے. اور یہاں پر یسوع مسیح کے الفاظ دیکھیں، یسوع مسیح کیا کہتے ہیں. آیت نمبر 56 سے، سوری میں 51 کہہ رہا ہوں، 56 سے پڑھو.
لیکن تمہارا باپ، یہاں پر یسوع کی بحث جو ہے وہ فریسیوں کے ساتھ ہو رہی. یہاں پر یسوع سے کہہ رہے ہیں تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. آگے لکھا ہے یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ یسوع کیا جواب دے رہے؟ یسوع نے اس سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں. آمین. یسوع کہہ رہا ہے پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں. یہودی یسوع کے ساتھ بحث کر رہے ہیں. یہ ایک لمبا مکالمہ ہے، یہ ایک لمبی گفتگو ہے جو فائنلی یہاں پر ختم ہوتی. یسوع کہہ رہا ہے کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ وہاں پر جیسے میکا نبی نے کہا کہ اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الیام سے ہے، ہاں وہ قدیم زمانے سے ہے. یہاں پر یسوع کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ What you think about me؟ میں وہ ہوں پیشتر اس سے جسے تم اپنا باپ کہتے ہو جو تمہارا باپ ہے یعنی ابراہم. پیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہوا میں ہوں. اور ابراہم جو ہے یسوع سے سینکڑوں سال پہلے ہوا، 1500 1600 1700 سال پہلے ہوا. لیکن یسوع نے کہہ رہا ہے کہ پیشتر اس سے وہ بھی پیدا نہیں ہوا میں ہوں. اور یہاں پر یسوع مسیح یعنی وہ پیدا ہوا ہے جو قدیم الیام ہے. ہاں یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت ہے جو ازل سے ہے اور جس کے بارے میں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی حکومت اور اس کی سلطنت جو ہے اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی حکومت جو ہے وہ خدا ہی کی حکومت ہے. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں پہلے باب کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام ہی خدا تھا. یعنی یسوع مسیح جہاں کامل انسان ہے وہاں پر وہ کامل خدا بھی ہے. اور خدا جو ہے جسم لے کر زمین پر آیا ہے، کنواری سے پیدا ہوا ہے اور خدا نے جیسے وہ مجسم ہو کر آیا ہے لوگوں کو بتایا ہے. وہاں پر لوکا کی انجیل میں فرشتے جو ہیں وہ چرواہوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، فرشتے گیت گا رہے. وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا جیسے پہلے فرشتے نے خوشخبری دی ہے، لیکن اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر، فرشتوں کے گروہ جو ہے وہ یہ گاتی ہوئی آسمان کی طرف گئی ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. اور یہ فرسٹ کیرل ہے، یہ پہلا آسمانی گیت ہے جو یسوع مسیح کی پیدا ہونے کی خوشخبری میں گایا گیا ہے. اور وہ بڑے پرجوش انداز میں گاتے ہوئے ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر گئے ہیں، خدا کے بیٹے یسوع کی ستائش کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مبارک ہے. ہاں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یعنی ایک بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے، بلکہ نہ صرف بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے بلکہ ہر ایک بڑی شخصیت اور ہر ایک بڑی پرسنالٹی سے بڑی پرسنالٹی پیدا ہوئی ہے. اور اس کا نام موت مسیح ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے. وہ خدا کا پیارا ہے، وہ خدا کا محبوب ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے. اور ایسا خدا نے کسی اور کے بارے میں ایسا نہیں کہا. کلام میں لکھا ہوا کہ خدا نے کسی اور کے بارے میں کسی انسان کو، کسی فرشتے کو یہ نہیں کہا کہ آج تو مجھ سے پیدا ہوا ہے، بٹ صرف اور صرف God said about Jesus Christ. مگر صرف اور صرف خدا نے یہ یسوع المسیح کے بارے میں کہا کہ تو آج مجھ سے پیدا ہوا ہے، تو میرا روحانی بیٹا ہے. اور یہاں پر جو وعدہ ہم نے پڑھا ہے یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جب وہاں پر پہنچ گئے ہیں، ستارہ وہاں پر ٹھہر گیا ہے.
اور مجوسیوں نے کیا کیا ہے؟ لکھا کہ ہم اسے، مجوسی کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کرنے آئے ہیں، سجدہ اس کے حضور جھکنے آئے ہیں، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، ہم اسے چومنے آئے ہیں، ہم اس کی پرستش کرنے آئے ہیں۔ یعنی بادشاہوں کا وہ بادشاہ، چھوٹا بچہ یسوع المسیح جو پیدا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں، کیونکہ وہ سجدہ ڈیزرو کرتا ہے، کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے۔ ہاں، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم اسے دیکھنے آئے ہیں، ہم اسے نذرانے پیش کرنے آئے ہیں، ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ نہ صرف یہودیوں کا بادشاہ ہے بلکہ سب کا بادشاہ ہے، بلکہ تمام عالموں پر یہ اکیلی پرسنالٹی بھاری ہے۔ یہ اکیلی پرسنالٹی جو ہے ساری دنیا پر، سارے بادشاہوں پر یہ بھاری ہے، یہ حاوی ہے، یہ قوت رکھتا ہے، یہ زوراور ہے۔ اور یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہے، انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور لکھا اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اپنے دلوں کو انڈیلا ہے، سجدہ کیا ہے، اس کے حضور جھکے ہیں، اسے سجدہ کیا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ اسے سونا اور لبان اور مر نظر کیا۔ کیوں کی یہ تینوں چیزیں؟ ہاں بے شک یہ بڑی قیمتی چیزیں تھی اس وقت کی۔ سونا کس بات کی علامت ہے؟ اینیمل else؟ بادشاہت کی۔ اور یسوع مسیح کے 3 آفیسرز ہیں، میں نے بہت دفعہ بتائے ہیں، بادشاہ، کاہن اور نبی، لیکن آپ یاد نہیں رکھتے۔ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ کاہن بھی ہے، وہ نبی بھی ہے۔ ہاں یہ بڑی اچھی اور بڑی قیمتی سوغاتیں گفٹ کے طور پر اس کے لیے لائے ہیں، لیکن ان میں اور بھی لیسن ہے۔ یعنی سونا اس کے بادشاہ ہونے کو پیش کرتا ہے، اور لبان یہ گوند ہے، ایک درخت سے نکالی جاتی تھی۔ اور اگر آپ خروج کی کتاب کا 30واں باب دیکھیں تو وہاں پر مقدس موسیٰ کو خدا نے اس گوند کو تیار کرنے کا طریقہ بتایا۔ 30-34 خروج 30-34ویں آیت میں، 30 باب کی 34ویں آیت، خدا نے سے بتایا کہ لبان، مر اور بہت ساری اور چیزیں کیسے تیار کرنی۔ اور اس وقت بھی یہ خیمہ اجتماع میں یہ چیزیں بخور کی طرح جلائی جاتی تھی۔ لبان پیش کیا ہے کیونکہ وہ کاہن ہے، لبان اس کی کہانت کو ظاہر کرتا ہے، اور مر، ہاں اس نے مرنا تھا۔ اور یوحنا ہی کی انجیل میں جب اسے دفنایا گیا تو اسے مر اور بہت ساری اور خوشبودار چیزیں جو ہیں وہ لگائی گئی، اور پھر سلیب جب چڑھایا گیا تو مر ملی، میں بھی پلائی گئی، دی گئی۔ سونا جو ہے بادشاہت کو پیش کرتا ہے، جیسس از کنگ، وہ بادشاہ ہے۔ لبان اس کے کاہن ہونے کو پیش کرتا ہے، وہ کاہن صرف کاہن نہیں بلکہ سردار کاہن ہے، اور مر اس کی موت کی علامت اسے ظاہر کرتا ہے۔ انہوں نے سجدہ کیا ہے اور لکھا اپنے ڈبے کھول کر اس کی نظر کی ہے۔ یہ دور سے سینکڑوں ہزاروں میل سفر طے کر کے آئے۔ سوچے میں اور آپ، how lucky we are، ہم کتنے خوش قسمت ہیں جن کے پاس چل کر یسوع آتا ہے۔ لیکن شاید کئی بار بلکہ اکثر ہم اس بات کو ترجیح نہیں دیتے کہ بادشاہوں کا بادشاہ، بڑی پرسنالٹی، بادشاہوں کا بادشاہ، خدا کا بیٹا چل کر میرے گھر آتا ہے۔ لیکن کئی بار ہم سمجھ نہیں پاتے، انہوں نے اپنے ڈبے کھولے ہیں اور اپنے تحائف، اپنے نذرانے اس کو نظر کیے ہیں۔ آج مجھے کیا کرنا ہے؟ ہاں یسوع مسیح 2000 سال پہلے وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ مر بھی چکا ہے، جا بھی چکا ہے،
اور پھر آئے گا. لیکن مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہاں مجوسیوں نے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن مجھے چاہیے کہ میں اپنا دل اس کے حضور پیش کر دوں. مجھے چاہیے کہ میں اپنی لائف، اپنی باڈی اسے نذر کر دوں. ہاں جب میں ایسا کروں گا، جب میری باڈی، میرا ہارٹ، میرا برین، جب میں اسے نذر کروں گا، اسے پیش کر دوں گا، تو کلام میں لکھا کہ یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. ہاں وہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں کے ڈبے جو کئی بار ہم بند کر دیتے ہیں اسے کھولیں. جیسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی سنتا ہے کھولتا ہے، میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ بیٹھوں گا. ہاں جیسس کرائسٹ، یہ دن کرسمس بابا سے زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یسوع اس دن پیدا ہوا ہے. یہ دن ہر ایک چیز سے زیادہ اہم اس لیے ہے کیونکہ یسوع اس دن پیدا ہوا ہے. اور ہاں یہ یسوع مسیح کا ڈے ہے، یسوع مسیح کا دن ہے، اور خدا نے ہمارے لیے اس دن ایک نہایت قیمتی تحفہ جو ہے وہ بخش دیا، یعنی اپنا پیارا بیٹا دنیا کے بیچ میں بھیج دیا. اور اس کے پیارے بیٹے کے آنے سے کئیوں کا بھلا ہوا، فائدہ ہوا. آج کرسچنز اتنے زیادہ ہیں دنیا کے اندر کہ انہیں گنا نہیں جا سکتا. They are countless. وہ انگنت ہے، اور یہ سب کچھ یسوع المسیح کی بدولت ہے. یسوع المسیح کی بدولت ہے. اگر وہ نہ ہوتا تو پھر یہ پاسبل بھی نہیں تھا. اس لیے ہم کرسمس کی اہمیت کو سمجھیں کہ کرسمس is a day of Jesus Christ. یہ دن خدا یسوع مسیح کا ہے، اور میکسیمم ترجیح اور تعریف جو ہے وہ اسی کی ہونی چاہیے. ہاں اس دن وہ پیدا ہوا ہے جو بائبل مقدس میں کہہ رہا ہے کہ بیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا، میں ہوں، میں ازل سے ہوں. آج وہ پیدا ہوا ہے جس کے بارے میں میکا کہہ رہا ہے کہ اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے، یعنی وہ پیدا ہوا ہے جو شروع سے ہے، وہ اترا ہے، وہ آیا ہے. اس لیے کتنی خوشی کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. اسی لیے اسے بڑا دن کہتے ہیں، اسی لیے بڑا دن ہے. کسی اور وجہ سے یہ بڑا دن نہیں ہے، صرف اسی لیے بڑا دن ہے کہ اس دن ایک بڑی پرسنالٹی پیدا ہوئی ہے. آمین. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے. ہم جانتے ہیں کہ باہر جو تھرڈ یا فورتھ پارٹی ہے انہوں نے عبادت کرنی ہے، اور میں شعر کے ساتھ میں نے شروع کیا تھا یسوع مسیح کی تعظیم میں، اور یسوع مسیح کی تعظیم میں پھر میں شعر کے ساتھ ہی ختم کروں گا. یہ بھی میرا لکھا ہوا ہے میری پہلی کتاب میں جو 2013 میں چھپی تھی، وہاں سے میں نے اسے لیا. میں نے یوں لکھا تھا یسوع کے بارے میں: تو دنیا کا نور ہے یسوع، تو دنیا کا نور ہے یسوع، عجب ہوا تیرا ظہور ہے یسوع، تعریف تیری مجھ سے ممکن نہیں، تعریف تیری مجھ سے ممکن نہیں، تو دلوں کا سرور ہے یسوع. آئے پھر سے دوبارہ کریں. پریز گاڈ، پریز گاڈ، ہاللیلویا. گاڈ بلیس یو. سوئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں گے. آجائے بھائی.